ڈیئر ویورز، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے مقابلوں کے امتحان میں آگے جا کر کامیابی حاصل کرنی ہے، یا آپ جاب سیکر ہیں، آپ کی جاب نہیں ہے، آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو انگریزی زبان میں کمیونیکیشن ایشوز پیش آ رہی ہیں، یا آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں مگر بزنس انفیکشن میں آپ کو انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنی ہے کیونکہ اس میں آپ ویک ہیں اور آگے آپ نے اسی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یا اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور وہ بھی انگریزی ٹیچر ہیں اور آپ کو انگریزی زبان میں ایشوز پیش آ رہی ہیں خاص طور پہ گرامر کے لحاظ سے، یا آپ ایک گریجویٹ ہیں اور آپ فورن کنٹری جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ نے ایک نیٹو اسپیکر کی طرح بول چال بھی کرنی ہے اور لکھائی بھی کرنی ہے، تو پھر آپ نے ایک اچھے فورم کا انتخاب کیا ہے جو کہ آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو انگریزی زبان پر عبور حاصل کرانے میں کامیابی کی کوشش کرے گا، اور وہ فورم ہے انگلش لینگویج 2.0۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں آپ کو 1، 2 یا 3 مہینے کے اندر اندر انگریزی زبان کا ماہر بنا دوں گا، مگر میرا یہ وعدہ ہے اور میری کوشش ہوگی کہ آپ انگریزی زبان پر کم از کم 3 سے 6 مہینوں میں عبور بھی حاصل کر دیں، آپ کی اسپیکنگ پاور بھی حد درجے امپروو ہو اور آپ کی رائٹنگ سکلز بھی حد درجے امپروو ہو۔ ڈیئر ویورز، اب آتے ہیں اپنے فرسٹ کلاس کی طرف، جس کی تھوڑی بہت انٹروڈکشن کرنی ہے، لینگویج پہ ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے پورے سلیبس کو ڈسکس کرنا ہے۔ کلاس 1 اورینٹیشن سیشن۔ ڈیئر ویورز، جب انگریزی زبان کے سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس 2 اصطلاحیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، فرسٹ لینگویج اینڈ سیکنڈ لینگویج۔ فرسٹ لینگویج کیا ہے؟ فرسٹ لینگویج یا مادری زبان وہ زبان جو بچہ اپنی ماں کے گود میں بچپن سے لے کر 5 سال کی عمر تک سیکھ لیتا ہے، یہ فرسٹ لینگویج ہے۔ سیکنڈ لینگویج، دوسری زبان کیا ہے؟ وہ زبان جو کہ انسان کسی گرامر، کسی قواعد و ضوابط کے تھرو سیکھتا ہے، اس کو ہم سیکنڈ لینگویج کہتے ہیں۔ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن، سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن۔ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کیا ہے؟ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ اگر زبان سیکھتا ہے تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ہی وہ زبان سیکھنی ہے، اسے کسی گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن، سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کیا ہے؟ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک گریجویٹ ہے، وہ ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں مثال کے طور پر یورپ یا امریکہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ زبان وہ ماحول سے سیکھتا ہے، وہ گرامر سے بالکل نہیں سیکھتا، ماحول میں لوگوں سے مل جل کر وہ زبان سیکھ لیتا ہے، اس کو سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کہتے ہیں۔ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن میں بھی آپ ایک ماحول سے سیکھتے ہیں، مثال کے طور پر املا سے سیکھنا۔ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن میں ایک ایڈلٹ باہر جاتا ہے اور ماحول سے سیکھ جاتا ہے، اس کو ہم سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں لینگویج ایکوزیشن اینڈ لینگویج لرننگ میں فرق کیا ہے۔ لینگویج ایکوزیشن کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو مثال دی، وہ بچے کی میں نے مثال دی جس میں کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں انگریزی یا اردو یا مادری زبان سیکھ جاتا ہے کسی بھی گرامر کے بغیر، اور دوسری مثال میں نے آپ کو لینگویج ایکوزیشن کی ایسی دی کہ اس میں بھی ایک ایڈلٹ یا ایک گریجویٹ باہر مل جاتا ہے اور وہاں پر وہ انگریزی زبان سیکھتا ہے بغیر کسی قواعد کے، بلکہ وہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ تو یہ دونوں لینگویج ایکوزیشن ہوئی، لیکن اب لینگویج لرننگ کیا ہے؟ لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج لرننگ میں فرق کیا ہے؟ لینگویج ایکوزیشن لینگویج ایکوزیشن میں انسان کو گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ماحول سے سیکھتا ہے، اور لینگویج لرننگ میں انسان کو گرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب لینگویج لرننگ کی طرف آتے ہیں۔ لینگویج لرننگ بیسیکلی اس میں گرامر انوالو ہوتا ہے۔ گرامر کیا ہے؟
گرامر قواعد و ضوابط کا ایک مجموعہ ہے۔ جب انگریزی زبان کی بات آتی ہے تو لینگویج لرننگ میں گرامر انوالو ہے، اور گرامر کی جب بات آتی ہے انگریزی گرامر کی تو اس میں ہمارے پاس بنیادی طور پر دو اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم ٹریڈیشنل گرامر کہتے ہیں اور دوسرے کو یونیورسل گرامر۔ ٹریڈیشنل گرامر کیا ہے؟ اٹس بیسڈ آن رولز پرسکرائب فار لینگویج لرننگ۔ ٹریڈیشنل گرامر جس کو ہم اسکول گرامر بھی کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کلاس کے جی سے لے کر کلاس 5 تک، کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک اور آگے جا کر ہم لوگوں نے اگر انگریزی زبان سیکھی ہے تو وہ ہم نے گرامر کے تھرو سیکھی ہے، اس لیے ٹریڈیشنل گرامر کو اسکول گرامر کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پاس یونیورسل گرامر ہے۔ What is universal grammar? The ability to learn grammar is built into the human brain from birth regardless of language. لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج لرننگ میں فرق یہ ہے کہ لینگویج ایکوزیشن میں ہمیں زبان سیکھنے کے لیے گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور لینگویج لرننگ میں ہمیں زبان سیکھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انگریزی زبان سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے دو بڑی اصطلاحیں آتی ہیں جب گرامر کی بات آتی ہے، ایک ٹریڈیشنل گرامر ہے اور دوسرا یونیورسل گرامر۔ ٹریڈیشنل گرامر کو ہم اسکول گرامر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ گرامر ہے جس پہ ہم لوگ دوسری زبان سیکھتے ہیں گرامر کی قواعد سے۔ مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا میں ہم جب انگریزی زبان سیکھتے ہیں تو وہ ہم اسکول سے سیکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد ٹینسز، ایکٹیو پیسو اور یہ سارے جو ہیں قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اس گرامر کو ہم لوگ ٹریڈیشنل گرامر کہتے ہیں، اور انڈو پاک میں ہم جو بھی انگریزی زبان سیکھتا ہے تو اس کی بنیاد ٹریڈیشنل گرامر ہوتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس یونیورسل گرامر ہے۔ یونیورسل گرامر کیا ہے؟ یونیورسل گرامر بنیادی طور پر نوم چومسکی نے 1960 کی دہائی میں کہا کہ ہر انسان کے ذہن میں زبان سیکھنے کے لیے ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس میں کہ بنیادی قواعد و ضوابط سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہی حصہ جو ہے اس کو ہم لوگ یونیورسل گرامر کہتے ہیں۔ اور اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی زبان میں اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر قسم کی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موڈیول کے ڈویژن کی طرف۔ اس کورس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس میں انگریزی گرامر ہے، اور اس میں اسپوکن گرامر بھی ہے۔ انگریزی گرامر وہی بنیادی گرامر ہے جو ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے تھے اسکولوں میں، لیکن اس کورس میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اسپیکنگ پرسپیکٹو سے اس کو سیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس فونیٹکس ہے۔ کیا ہے فونیٹکس؟ فونیٹکس از دا سائنس آف پروننسیشن۔ ہم نے انگریزی پروننسیشن سیکھنی ہے، وہ بھی ہم نے لسننگ کے تھرو نہیں بلکہ ہم دیکھ کے پروناؤنس کریں گے ایک لفظ کو۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ لینگویج اینڈ لنگوسٹکس ہے۔ لینگویج ہے کیا، لینگویج کی تاریخ کیا ہے، اور لینگویج کیسے ماضی وجود میں آئی، اور اسی حوالے سے انگریزی زبان پہ بھی کافی بات کریں گے۔ آخر میں ہمارے موڈیول کا جو آخری حصہ ہے وہ گو لائیو سیشنز ہے، جو ہم لوگ فیس بک پر اور یوٹیوب پر لائیو سیشنز کریں گے، اور آپ کے کوسچن آنسرز اور جو بھی کمیونیکیشن ایشوز سامنے آئیں گی اس پہ اسیر بات کریں گے۔ اب آتے ہیں ہمارے کورس کے ڈیٹیل کی طرف۔ انگریزی گرامر اور اسپوکن گرامر۔ اب یہ کورس کنٹینٹس ہیں جو ہمارا پہلے موڈیول کا جس موڈیول کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو اسی موڈیول میں جو پہلا حصہ ہمارا آتا ہے وہ انگلش گرامر کا ہے۔ اس میں ہم لوگ گرامر پہ بات کریں گے، ٹریڈیشنل گرامر، یونیورسل گرامر پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، ٹینسز اوور ویو ہوگی، ٹینس اسٹرکچر، ریلیونس ود دا ڈیلی لائف، اور ان ٹینسز کو ہم پریکٹیکلی کیسے ڈیلی لائف میں استعمال کریں گے۔ پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں، اس کو ہم لوگ اسپیکنگ پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے۔ وربس، ایرٹیکلس، آرٹیکلس، ناؤنس، پروناؤنس، ایڈجیکٹیوز، ایڈوربس، پریپوزیشنز، کنجنکشنز، ان اے سے لے کر ایچ تک ہر ایک کی الگ الگ کلاس ہوگی کافی ڈیٹیل میں، جس میں کہ ہم لوگ اس کو
स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। मॉडल वर्ब्स एंड देयर प्रैक्टिकल यूसेज इन डेली लाइफ। क्या है मॉडल वर्ब? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। डेली लाइफ में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में इसकी हम एक दूसरे से ताल्लुक़ को साबित करने की कोशिश करेंगे। क्लॉजेज एंड फ्रेजेस क्या है, कोलोकेशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ड, प्रोवर्ब्स, इन्फिनेटिव जेरेंड क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे बात होगी, एक्टिव पैसिव वॉइस, और आखिर में जो हमारा इस पहले सेगमेंट का जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम लोग पैराग्राफ राइटिंग पे करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने ग्रामर पे सीखा है क्या वो हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो आखिर में इससे राइटिंग पे हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी। हमारा दूसरा हिस्सा उसी कोर्स डिवीजन में, कोर्स मॉड्यूल में, फोनेटिक्स और द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। इसमें हम लोग जो है इंग्लिश वाउल साउंड्स पे बात करेंगे और इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, मगर याद रहे कि हमने इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को सीखना है ताकि हम लोग इसकी डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन में इसके प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखकर इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये हमने सीखना है इस कोर्स में। हमारे कोर्स डिवीजन या कोर्स मॉड्यूल का जो तीसरा सेगमेंट है वो लैंग्वेज एंड लैंग्विस्टिक्स है और ये जनरल लर्नर्स के लिए भी है और एडवांस लर्नर्स के लिए भी है। कम्युनिकेशन है क्या, लैंग्वेज क्या है, इंसानी ज़बान है क्या, इंसानी ज़बान और ज़बान में फ़र्क क्या है, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। अंग्रेज़ी ज़बान की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पे बात करेंगे ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़े। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस पे बात करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत बात होगी। लैंग्वेज को बेसियत कम्युनिकेशन के कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फ़र्क है, क्रियोल एंड पिजियन क्या है, टेबू वर्ड्स क्या है, और आम जिंदगी में हम लोग इसको कैसे और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर से बात करेंगे हम लोग लैंग्विस्टिक के बुनियादी चैप्टर्स पे। मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, वर्ड्स फॉर्मेशन अंग्रेजी ज़बान में कैसे करते हैं, अल्फाज किस तरह बने हैं और कैसे बनते हैं, किस तरह डिवाइड होते हैं। फोनोलॉजी वही फोनेटिक्स की डिटेल स्टडी है। प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे इसमें। सिंटैक्स, एक जुमले की स्ट्रक्चर क्या है, जुमले को कैसे बनाते हैं, इसके कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स का ताल्लुक एक लफ्ज़ के मीनिंग से है। लफ्ज़ जो है उसका क्या मीनिंग से कोई ताल्लुक है, हम एक लफ्ज़ के मीनिंग को कैसे डिराइव करते हैं, क्या लफ्ज़ और मीनिंग का ताल्लुक है, तो ये सीमेंटिक्स में पढ़ेंगे। प्रैग्मेटिक्स पे डिटेल डिस्कशन होगी। व्यूअर्स, हमारे कोर्स मॉड्यूल डिवीजन का आखिरी हिस्सा गो लाइव सेशन होंगे। गो लाइव सेशन यूट्यूब और फेसबुक पर होंगे और ये इस कोर्स के मॉड्यूल का आखिरी हिस्सा होंगे। इसका बुनियादी मकसद व्यूअर्स का फीडबैक लेना, उनकी तरफ से इम्प्रूवमेंट के लिए, इस कोर्स के मॉड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए उनके तजावीज़ लेना, और इसके अलावा एडवांस लेवल कोर्सेस फिर से स्टार्ट करना या उसकी अलग से क्लासेस स्टार्ट करना, और हम मौजूदा कोर्स को और कौन से सिंपल तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी को लाइव सेशन का हिस्सा होंगी। थैंक यू।